بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج کی میری مہمان شخصیت محمد آصف علی صاحب ہیں، اور یہ بھی ڈرغازی خان کے حوالے سے بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے ماشاء اللہ. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ہارٹ اینڈ اسپیسی پہ. تو ہارٹ اینڈ اسپیسی یہ چلاتے رہے ہیں ایز اے مینیجر. اس سے پہلے ابھی آصف علی مجھے بتا رہے تھے KFC میں بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر جم خانہ کلب بنا تو جم خانہ میں پھر یہ آ گئے. تو آصف، آپ بتائیں گے آپ کا تعلق کون سے علاقے سے ہے، کیسے یہ سفر کیا؟ بیسیکلی جی میرا تعلق جو ہے وہ ساہیوال سے ہے. اچھا. تو 2006 سے میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا ہے، ریسٹورنٹ فیلڈ کو. اچھا. اور کراچی سے سٹارٹ کیا ہے. ہوں اور کراچی چونکہ تھوڑا دور تھا ہوں. تو دل چاہتا تھا کہ پنجاب میں کوئی روزگار ہونا چاہیے. صحیح. تو پھر پنجاب میں بہت سارے سٹیز جیسے فیصل آباد ہے، بہاولپور ہے، گجرانوالہ ہے اور ملتان ہے. اچھا. تو یہاں پہ اپنی سروسز دی ہیں. تو پھر یہ DG خان میں ایک KFC جو آپ نے دیکھا ہے ریسٹورنٹ کاشف فرائیڈ چکن والا، اس کا افتتاح ہوا تو پھر ہم یہاں پہ آئے. اچھا. تو وہاں پہ اچھا ماحول ملا، ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا بن گیا. کچھ 6 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں وہاں پہ. اچھا. تو پھر یہ بنا ہاٹ اینڈ اسپائسی. تو نسوا صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، ان کے پاس آیا ہوں. صحیح. تو کچھ 4 سال ان کے پاس گزارے ہیں یہاں پہ. اچھا. تو یہ پھر کرونا میں تھوڑا کرائسس کا شکار تھا اور مسائل تھے اس کو کافی سارے. صحیح. تو پھر میں نے جب جم خانہ بن رہا تھا تو لیاقت علی چٹھا صاحب نے مجھے ہائر کیا اس کے لیے. اچھا. تو اس کے لیے لطیف پتافی صاحب کی ایفرٹس تھی، وہ مجھے لے کے جانے والے تھے وہاں پہ. تو اس طرح پھر میں جم خانہ میں گیا. اور اچھا. جی صحیح صحیح. تو آپ یہ یعنی مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں یا آپ شیفنگ وغیرہ یہ بھی؟ نہیں، شیف تو نہیں، لیکن میں بار ٹینڈر ہوں، بریسٹا بھی ہوں. کافی وغیرہ، شیکس وغیرہ، اچھا. سمودیز، ڈیکریز، یہ چیزیں بھی مطلب بنا لیتا ہوں. اچھا. تو کوکنگ وغیرہ کا مجھے نہیں ہے ایکسپیرینس. اچھا. لیکن مجھے کوکنگ پتہ چل جاتا ہے کہ چیز صحیح بن رہی ہے یا نہیں صحیح بن رہی، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے اس کے اندر. پریکٹیکل کے لیے آپ کو ظاہر ہے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور ریسٹورنٹ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس میں چائنیز فوڈ ہے، اٹالین ہے، باربیکیو ہے، پاکستانی ہے. تو سب کے ایکسپیرینس آپ پریکٹیکلی نہیں حاصل کر سکتے. صحیح. یا اگر کر بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 30-35 سال کا جو ہے وہ عرصہ چاہیے ہوتا ہے. صحیح. وہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے. میں چونکہ مینجمنٹ اس میں ہوں تو شروع سے ہی. صحیح. تو کوکنگ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اور مینجمنٹ ایک ڈیفرنٹ. اچھا، وہ کوکنگ بالکل الگ بالکل بالکل. اور کوکنگ میں بھی جس طرح آپ کے ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو اس میں کوکنگ میں بھی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں قسم کی. اچھا. کہ کوئی چائنیز کا شیف ہوتا ہے، کوئی اٹالین کا ہوتا ہے، کوئی فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے، کوئی دیسی کا ہوتا ہے، کوئی باربیکیو کا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. صحیح صحیح صحیح. اور ان کا سیلری پیکیج بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ میں اسکلز ہیں اور آپ اچھے لیول پہ یا اچھے ریسٹورنٹ سے سیکھ کر آئے ہیں تو پھر آپ کا اس کا پیکیج بھی بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہاں آپ جم خانہ کلب میں آپ سیٹسفائی ہیں، مطلب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. اچھا. ظاہر ہے جاب کے دوران مسائل تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں. ہر دفعہ ہر سال نئی مینجمنٹس ہوتی ہے. تو لیکن ایسے کوئی خاص مسائل نہیں ہے الحمدللہ. اچھا اچھا. اور یہاں کھانے کا معیار وغیرہ ٹھیک ہے؟ بہت اچھا ہے. لوگ اس کو زیادہ سمجھ نہیں پا رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی نان ٹیکنیکل بندوں کو رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس بڑے ٹرینڈ بندے ہیں. لندن کوٹ یارڈ اور چیزیس کے بندے اور بڑے اچھے اچھے اداروں سے کام کیے ہوئے بندے جو ہیں وہ ایکسپیرینس والے بندے ہمارے پاس. اچھا جی صحیح صحیح صحیح. تو آپ کی وجہ سے میرے خیال میں کافی بہتری آئی ہے جم خانہ کلب میں. جی بہت بہتری ہے سر. میں تو پہلے دن سے جب یہ باربیکیو کی بلڈنگ کی کھدائی ہو رہی تھی تو تب سے ان کے ساتھ جی جلائیں. صحیح تو صحیح. پہلا بندہ میں ہی تھا فوڈ کا، اور باقی یہ جو 49% یا جتنے بھی بعد میں آئے سب کو میں ہی لے کے آیا ہوں. جی صحیح صحیح صحیح. اچھا، یہ جو فوڈ ہے اس میں مطلب جو اپنا بزنس کرتے ہیں ان کو تو کافی اگر سیٹ ہو جاتا ہے تو کافی پروفٹ ہے اس میں. ہاں جی، یہ بہت زبردست بزنس ہے. ایسے سمجھیں کہ یہ پاکستان کے کیا دنیا کے ٹاپ 5 بزنس میں اس کا شمار ہوتا ہے.
لیکن اس کام کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اسی بیس بنانا بہت مشکل ہوتی ہے. کمپٹیشن ہوتا ہے, پرانے ادارے ہوتے ہیں, ان کو کمپیٹ کرنا, ان کا کسٹمر کو توڑنا شروع میں بہت مشکلات ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اس کی تھوڑی بیس بنا لیتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوتا, آپ کو اس کے اوپر مسلسل فوکس کرنا پڑتا ہے, اور سارا ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے وہ جو شیف ہوتے ہیں, سارے شیفس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. بہت سارے اداروں کی ریسپیز اپنی ہوتی ہیں, وہ اپنے شیفس کو ریسپیز نہیں دیتے ہوئے, اس سے وہ بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں. صحیح. ادروائز پھر شیفس جو رہتے ہیں وہ کچھ بلیک میلنگ کی حد تک آ جاتے ہیں, یا چھوڑ کے جانے کے, یا سیلریز بڑھوانے کے مطالبات کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. یہ ڈی جی خان میں ہمارے سامنے مثال ہے یہ العزیز کی. جی جی. یہ ماشاء اللہ انہوں نے چپس سے اور آئس کریم سے سٹارٹ لیا جی اور اس وقت ٹاپ پہ جا رہے ہیں یہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے ان کا. اور بھی بہت اچھے ڈی جی خان میں ریسٹورنٹس ہیں, اور یہ ہے کہ ان کو ٹائم لگا ہے بہتر ہونے میں. تو جو بھی سروائیو کر جاتے ہیں, پہلے شروع کا کچھ عرصہ مشکل ہوتا ہے, تو وہاں سے اگر آپ سروائیو کر جاتے ہیں تو آگے تھوڑی آسانی ہوتی ہے. صحیح صحیح. اور آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ؟ جی میں میرڈ ہوں الحمد للہ, 3 بیٹی ہیں میری ماشاء اللہ سے. اچھا اچھا. جی. تو فیملی یہاں رکھی ہوئی ہے؟ مسز میرے ساتھ ہیں ادھر ہی, باقی جو پیرنٹس ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں, باقی سارے فیملی سہیوال میں ہیں. سہیوال میں. جی. صحیح ہے. تو کتنے عرصے بعد چکر لگتا ہے سہیوال کا؟ میں سر کوئی 3-4 مہینے کے بعد وزٹ ہو جاتا ہے سہیوال کا. اچھا اچھا. جی. اچھا ڈی جی خان کیسا لگا آپ کو؟ یعنی فرینکلی بالکل تکلف نہیں کرنا. ڈی جی خان کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ یہاں بندہ آتا ہوئے پھر ہوتا ہے اور جاتے ہوئے پھر ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور یہ واقعی بات ہے, جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے لگا کہ یار چھوٹے شہر میں آ گئے ہیں تو یہاں مسائل ہوں گے, کرائسس ہوں گے, لیکن یہاں جب دل لگ گیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بس یار یہیں پہ ٹھیک ہے. اب یہاں کے لوگ مخلص ہیں. لوگ مخلص ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ. اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں, صحیح, لیکن ہمارا الحمدللہ اچھے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. صحیح 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 صحیح. ایک کھال لے سکتا ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ بڑی بے روزگاری ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جن میں ٹیلنٹ ہے, جو محنتی لوگ ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کام کرنا جانتے ہیں, ان کے لیے کوئی بے روزگاری نہیں ہے. کیونکہ سرکاری جابس تو ویسے اب ایسے ایسا ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں آپ بھی یہاں پہ اگر کسی اور جگہ جائیں گے تو آپ کو پیکیج اس سے بھی بہتر ملے گا. بالکل ایسے ہے سر. اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں یا آپ کا کوئی آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, تو ریسٹورنٹس ایک واحد ایسا بزنس ہے یا اس طرح کی آرگنائزیشن ہے جہاں پر آپ کو آسانی سے جاب بھی مل جاتی ہے اور آپ بہت جلد ٹرینڈ ہو کے اپنا روزگار کمانا شروع کر سکتے ہیں. صحیح. تو پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریسٹورنٹ فیلڈ سے منسلک ہیں اور روزگار کما رہے ہیں. تو تمام وہ لوگ جو جاب کی تلاش میں ہیں یا ان کو مسائل ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں یا کراچی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم ریسٹورنٹ میں جاب کر کے اپنا نظام چلا لیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے اوپر وہ برڈن نہیں بنتے. صحیح. تو ریسٹورنٹ کا یہ بھی ایک فائدہ ہے نوجوان نسل کو, اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور ادھر بھی میں نے دیکھا ہے آپ کے پاس بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھتے ہیں, شام کو آپ کے پاس کام کرتے ہیں. بالکل ایسے جم خانے میں. بالکل ایسے. تو یہ ان کی فائنانشیل ہیلپ ہو جاتی ہے. بہت ساری ہیلپ ہو جاتی ہے. جی جی. کوئی پیغام آخر میں دینا چاہیں کوئی پاکستانیوں کو, نوجوانوں کو؟ پیغام بس یہی ہے کہ لوگوں کے آج کل ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہے کہ بٹھا دیا گیا ہے کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے, پاکستان فنا ہو رہا ہے, یہاں سے نکل جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. گھروں میں بھی کرائسس آ جاتے ہیں. ملکوں ہم اگر ہمارے ملک میں کرائسس ہیں تو ہمیں مل کر ان کرائسس کو کم کرنا ہے, نہ کہ بڑھانا ہے ان کرائسس کو. صحیح. تو آپ میں جو بھی سکلز ہیں اس کو پاکستان میں یوز کریں, پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں. صحیح. ڈاکٹرز بن کر اگر آپ نے باہر جا کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو بجائے اس کے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کریں, تو اس سے انشاءاللہ پاکستان کے حالات جلدی بہتر ہو جائیں گے. آصف نے بڑا زبردست پیغام دیا ہے کہ لوگ جو ایسے غلط پراپاگنڈا بھی بہت ہوتا ہے, تو پاکستان میں رہ کے جتنا پاکستان میں مزہ ہے, یعنی باہر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا. بالکل ایسے. پاکستان میں اتنا پیارا ملک ہے, اتنے اچھے لوگ ہیں, اور پھر بیٹھ کے آپ گپ شپ کرتے ہیں, مطلب باہر تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں رہیں, محنت کریں, اور نوجوان ہیں جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں محنت کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں رزق دے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ آصف, تھینکس لاٹ, بنڈ آف تھینکس. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے, مزید خوشیاں دے. آمین ثم آمین. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.